میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے, اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. If you're a Muslim watching this right now, don't scroll. This prayer is for you. May Allah forgive all your sins. The big ones, the small ones, the ones you remember and the ones you forgot. May He protect you from the whispers of shaitan and keep your heart firm upon Islam until the day you meet Him. May Allah bless your parents, your children, and your entire family with health, peace, and guidance. May He remove every hidden pain from your heart and replace it with light, happiness, and strength. May Allah provide for you from places you never imagined, open doors of rizq and barakah, and never let you feel the pain of poverty or humiliation. May He heal your body from every illness, your heart from every sorrow, and your mind from every stress. And may Allah make your grave spacious, fill it with light, and grant you Jannah without questioning. Alhamdulillah, you listen to this dua. Don't keep it to yourself, share it. Because if even one person says Ameen because of you, the reward reaches you as well. Imagine, my brother or sister, if you were to die tonight and the last thing you shared was a reminder of Allah, that reward would continue for you until the day of judgment. So don't let this pass. Share this sincerely, and may Allah reward you abundantly in this life and in the next. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو کوئی ٹینشن بھی آ جائے نا, کہ ایک ٹینشن, ایک فکر بھی انسان کو لاحق ہو جائے, یہاں تک کہ حتی الشوکۃ یشاقھا, ایک کانٹا بھی چبھ جائے, اللہ اس سے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. سو میں کہتا ہوں کہ اس سفرنگ میں لذت محسوس کیجیے. ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے, ہر انسان, بھائی میں بھی سفرنگ سے گزرا, آپ بھی گزرے, آپ کی سفرنگ کی نوعیت کچھ اور ہوگی, میرے سفر کی نوعیت کچھ اور ہوگی. ہر انسان اس دنیا میں سفر کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. لیکن جب آپ ایسے ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے, ایک ٹینشن بھی آئے تو ثواب مل رہا ہے, یہ آپ کو خود ایک مضبوط بنا دیتا ہے, مضبوط شخص بناتا ہے. اور آپ خود جب یہ سوچتے ہیں اور جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی اللہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ تکلیف آ رہی ہے, لہٰذا میں مزید اب اس کے دین پہ قائم رہوں گا, اس کی اطاعت کروں گا, آپ دیکھیں آپ کو اس تکلیف میں لذت محسوس ہوگی اور آپ کتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے مینٹلی اور اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. کرو نرمی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے, ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے, لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے, کل یہی تھا, وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر, اور وہ یہی ہے جس سے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے بازوؤں کو, کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو, سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے. بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں, ان کا ادب کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر, جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا, مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا, کمزور تھا, میرے لیے غذا کا, میرے آرام کا, مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار, اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں, میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو, ان کے طفیل, تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وہ نسل جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی آج ماشاءاللہ 24-25 سال کی عمر میں ہے وہ, مگر یہ انسانی تاریخ کی سب سے کمزور, ناتواں اور نفسیاتی دباؤ کا شکار نسل ہے. جسمانی طور پہ لاغر, ذہنی طور پہ منتشر, اور تربیت سوشل میڈیا سے حاصل کی گئی ہے, نہ کہ گھر کے بڑے بزرگوں سے.
ہر وقت موبائل فون، اسکرین، ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، اور نتیجہ گردنوں میں خم ہے، آنکھوں میں کمزوری ہے، جسم میں طاقت کی کمی، اور رشتوں میں برداشت کی عدم موجودگی، اور آئی کیو لیول بالکل زیرو۔ یہ وہ نسل ہے جو 5 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتی، دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گزارا نہیں کر سکتی، چھوٹا سا اختلاف ہو تو فوراً بلاک، انفالو اور رشتہ ختم۔ انہیں سب کچھ فوری چاہیے، ابھی کے ابھی۔ ان کے اندر صبر صفر ہے، زیرو صبر۔ مغرب میں انہیں بوم رنگ جنریشن کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ باہر رہ کر زندہ نہیں رہ سکتے اور واپس ماں باپ کے گھروں میں آ رہے ہیں۔ اور پاک و ہند میں یہ نسل ٹک ٹاک جنریشن کہلاتی ہے، جنہیں نہ تہذیب، نہ زبان، نہ مقصد، نہ غیرت اور نہ ہی اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور ذرا سوچیں، اگر اللہ نہ کرے قوم پہ کبھی بھی غزہ، شام، عراق یا یمن جیسی آزمائش آ گئی تو کیا یہ نسل زندہ رہ سکے گی؟ لکڑی سے آگ جلانا تو دور، انہیں مشرق اور مغرب کا فرق بھی نہیں پتا۔ یہ سروائیول تو چھوڑیں، سوشل میڈیا ڈاؤن ہو جائے تو پاگل ہو جاتی ہے۔ دوستو، ابھی وقت ہے بیداری کا، اپنی نسل کو بچائیں، انہیں سیرت، غیرت، حیا، قربانی اور جدوجہد سے۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے۔ پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ اس میں